اس مال میں تو نے کیا کیا کیا، کیسے صرف کیا، ایک ایک پائی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس آیت کے بعد اگلے چند آیتوں میں بھی صرف 2-3 رکوع کے بعد بھی اس مال سے متعلق اہمیت والی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو پھر پورے کلام پاک میں انسان کی عبادت کا سب سے بڑا تعلق حصہ مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے، بلکہ مال والوں کے لیے دوزخ سے نجات پانے کا سب سے بڑا اور واحد ذریعہ مال قرار دیا گیا ہے، جو انسان کو سارے خطاؤں سے دور کر کر دوزخ سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن یہی مال ہے جو دنیا داری کے اندر انسان کو مشغول بھی کرتا ہے، دین سے دور بھی کرتا ہے، فساد و بگاڑ کو پیدا کرواتا بھی ہے۔ لیکن یہاں خطاب ایمان والوں سے، مسلمانوں کے ساتھ سابقہ آیاتوں میں یتیم سے متعلق خاص طور پر ذکر تھا، اس میں یہ بھی مراد ہے، اور دیگر قسم کے مال بھی۔ اس نادان سمجھ لوگوں کے اندر گھر کے، خاندان کے سبھی افراد آئیں گے جن کے پاس اس مال سے متعلق اقتصاد والی کیفیت نہیں ہے، تدبیر سوچ بوجھ کے ساتھ صرف نہیں کیا کرتے، یہ سارے کے سارے لوگ مراد ہیں عام طور پر۔ لیکن اکثر طور پر خاندان کے افراد میں، ایک فیملی کے اندر زیادہ تر تعلق اس کا عورت اور بچے مراد ہیں۔ اسی لیے دیگر تفاصر میں جب تھوڑی بھی اس کی کامنٹری ہوتی ہے تو وہاں پر عام طور پر سب سے پہلے درجے میں لکھا ہوا پڑھنے میں آپ کو ملے گا، ان نادانوں کو مال نہ دیا کرو، یعنی عورتوں کو اور بچوں کو، ایسا لکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لازم نہیں کہ صرف عورتیں اور بچے ہی ہوں، خاندان کے، فیملی کے جتنے لوگ بھی ہوں گے، یہ مال کو بیجا طور پر بغیر حکمت کے، بغیر مصلحت کے صرف کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ مراد ہیں کہ ان کو مال نہ دو۔ احادیث آثار، سارے حدیثیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے سے پہنچی۔ ہر وہ حدیث جس کو نسبت کرتے ہیں وہ صحابی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو اس کو حدیث کہیں گے، سنت کہیں گے۔ اثر اور خبر یہ عربی اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح میں اثر اور خبر بھی حدیث ہی ہے، لیکن اس میں نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو جوڑتے نہیں، صحابہ کے عمل کے ذریعے سے، صحابہ کے قول کے ذریعے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل کے ذریعے سے کیا تھا جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کو ناموں میں فرق کرتے ہوئے اس کو اثر کہتے ہیں، اور مطلق حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں۔ صرف نماز جس کے اوپر ختم کرتے ہیں، دعائے معصورہ جس کا نام ہے، اثر یعنی احادیث کے ذریعے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے نماز کے آخر میں جو پڑھنا ثابت ہے، اسی کا نام ہے معصور، یعنی اثر سے، یعنی حدیث سے، یعنی صحابہ سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں پڑھنا جو چیز ثابت ہے۔ اردو کے اندر صرف ایک ہی لفظ چلتا ہے، حدیث حدیث حدیث۔ اب دین میں علمی میدان میں جو آگے بڑھے گا اس کے اندر یہ الفاظ کے ساتھ گزرنا پڑے گا، حدیث، اثر، خبر، پھر اس کے پیچھے نام ہے اس کے درجے کے لحاظ سے۔ تو سفہاء کو مال نہ دو۔ کئی واقعات بھی، ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کہنے لگی کہ آپ ہمارے بارے میں اتنا برا فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے، یہ آیت شریفہ پڑھ کر
بڑے غصے والے لہجے میں آ کر ذکر کرنے لگے. حد کر دیا آپ لوگوں نے تو عورتوں کے بارے میں کہتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہارے سے تم لوگوں سے کیا برا کہا؟ تو ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. تو تفسیر سمجھی تھی اس سے عورتیں مراد ہیں. عورتیں مراد ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہاں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب سمجھنا چاہتی ہو تو سمجھو. 20 چیزیں ہیں سمجھنے کی. اس میں سے صرف 1-2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. کیا اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم مردوں کے مقابلے میں نادان ہو، کم سمجھ ہو، کم عقل ہو؟ کہ مہینے میں ایک مرتبہ کم سے کم 5 دن نماز وغیرہ کی تمہارے لیے معافی ہے نا، پیریڈس میں، ناپاکی کے دنوں میں. کئی نمونے، کئی چیزیں پیش کی. پھر وہ مطمئن ہوئی، راضی ہوئی اور خوش ہو کر گئی. دوسری بات، یہ عام طور پر قاعدہ ہے. ایسے 20 گھر ملیں گے. گھر کا جو بڑا فرد ہے، جو شوہر ہے، عورت کے مقابلے میں انہیں سفیہ، بیوقوف، نادان ہے. ہر عورت کا ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن کثرت میں ہم یوں ہیں، صحیح فگر نہیں. 99% بلکہ ابو 99%. یہ عام طور پر ہے. لیکن چند ایک عورتیں ہوتی ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں حسیف الرائے، سدید الرائے. بڑی حکمت اور بصیرت، پورے خاندان کو سدھار لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں ہر چیز کے اندر. لیکن یہ گنتی نہ ہونے کے برابر. اسی لیے ازدواجی زندگی میں دینی نقطۂ نظر کو ترجیح دیا کرو. ماں باقی پیدا ہونے والے مسائل سے تم زندگی میں بچتے رہو گی. یہ بہت کم کرتا ہے انسان. تو زندگی میں مسائل آتے چلتے ہیں. جب مسائل آتے جائیں گے تو اس کے حل اور طریقے بھی بتاتے چلتا ہے. اگر قرآن اگر اس کے خلاف کرے تو اسی کا نام گناہ ہے. اس کے مطابق کرے تو کیونکہ حکم خدا بندی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے، اللہ کے ذریعے سے ہدایت ہے، تو اس کی پابندی کرنا دین ہے. اگر اس کے اندر استحکام اور مضبوطی اگر پیدا نہ کرے تو صرف نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا کافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز چھوڑ دو یا روزہ چھوڑ دو، یہ نہیں. جب ان چیزوں میں پختگی آ گئی تو اب اس کی نماز مکمل ہو. اس لیے سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز میں بتاتے ہیں. نماز کی پابندی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع پر مبرداری جب اس ایک عبادت میں ہے تو ساری کی ساری چیزوں کو عبادت کا درجہ ہے اور ثواب ہے. ایمان کا تعلق صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مکمل ہو نہیں جاتا. ایمان میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اس کا انٹرسٹ ہے. اسی حقیقت سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو 73 تا 180 کے آس پاس اس کے برانچز ہیں، شعبے ہیں. ان تمام چیزوں کی تکمیل مجموعے کا نام ایمان ہے. اس کی تکمیل کی فکر کرتا ہے تو مومن کہلاتا ہے. اس کی وضاحت کئی طریقے سے کئی مرتبہ کی جا چکی ہے. دوسری بات، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی رکھنے والی چیز، انسان کی زندگی میں استحکام، مضبوطی پیدا کرنے والی چیز بنایا. مومن کے لیے بڑی چیزیں، وہ ایک چیز نہیں ہو سکتی ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں بڑی چیزیں عام طور پر ذکر میں یہ کریں گے. پیسے کے بغیر حج والی عبادت آپ کے لیے ممکن ہے. حج والی عبادت وہ ہے، حج کرنے سے پہلے زندگی کے جتنے گناہ خطائیں ہیں ساری کے ساری چیزوں کو معاف کر کر ہٹا کر آپ کو زندگی میں اس مرحلے پر لا کر چھوڑنے والی ہے
وہ آج دنیا میں آپ نے وجود لیا ہے، اب سارے کے سارے اعمال نامے سے سارے گناہ ختم ہو گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں۔ حقوق العباد تو حج کرنے سے بھی دور ہونے والے نہیں ہیں۔ بندوں سے جڑے ہوئے ساری کی ساری چیزیں، بندوں کے ساتھ اس کا تصفیہ کرنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن نمونہ بھی پیش کرنا تھا، مثال تو پیش نہیں کر پایا۔ انہوں نے کہا کہ بعض انسان کے ایسے گناہ ہیں جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف حج کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل پیش نہیں کی، اس لیے میں تفصیل پیش نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کھلا ہے کا ذکر میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی تحقیق تلاش کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہی پیسہ ہے جس کے لیے سے جب جد و جہد کی دین کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام اور اسلامیت کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت پڑیں گی، تو اس کو سادے سیدھے لفظ میں جہاد کہہ دو، مال کے بغیر۔ اور پھر جو وتوفنا مال ابرار، نیک اور صالح بندہ جو مومنوں میں کہلاتا ہے، جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خوبی اور بھلائی کے بیچ سے معاملات کرنا ہے، یہ مال کے بغیر ممکن نہیں۔ بلکہ انسان کو دوزخ سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، روایت کے ساتھ وضاحت ایک سے زائد، یہ مال کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر اس شعبوں سے ہٹ کر جو کرتا ہے تو وہ گناہ میں اسراف میں جاتا ہے، وہ بہت آپ باتیں کریں۔ ایسا کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں شیطان قرار دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پارے 15 میں اس کی وضاحت کھلا ہے۔ ایک سے زائد جگہ پر اللہ لا یحب المسرفین، بے جا بے تکا من مانی کسی بھی چیز کو صرف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دوسرے جو یتیموں کا بھی جو ذکر چلا سابق آیتوں میں، اس میں سے پھر اسے مفہوم کی وضاحت، اور اس آیت سے جڑا ہوا وہی معنی مفہوم بھی آئے گا۔ بچے بھی ذرہ بڑے ہوتے ہیں، بھی بالغ نہیں ہوتے، لیکن سمجھ بوجھ آتے ہی ہمارا مال دیجیے بولتے ہیں۔ مطالبہ کا تو حق ہے ان کے لیے، صرف مطالبے کی بنیاد کے اوپر تم دے دو، یہ اجازت نہیں ہے سرپرست۔ مطالبے پر پیسے حوالے کر دو، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ مطالبہ چاہے عورتوں کی طرف سے ہو، چاہے بچوں کی طرف سے ہو، یا جس کی بھی آپ سرپرستی کر رہے ہو، ذمہ دار بنے ہوئے ہوں، ان کی طرف سے ہو، تو مطالبے کے اوپر عطا کر دو، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ کرو کیا، ورزقو، کھلاؤ ان کو، ان کی ہر چیز کے خرچے وغیرہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لو۔ اب زندگی میں بیچ مسائل نہیں پھیلے ہوئے، کثرت کے ساتھ مسائل، کمانے والے معاملات کے اندر عورت قدم آگے بڑھاتی ہے۔ کمانا دھمانا، نوکری، کاروبار، تجارت، صرف انسان کو جینے کے لیے، زندگی باقی رکھنے کے لیے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں شوہر کی طرف سے ہو رہی ہیں تو پھر زائدہ کہ اس کی طرف کیوں؟ وہ مسائل الگ الگ۔ بعض میدان ایسے ہیں شوہر سے محروم ہو جانا پڑتا ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں، دیگر افراد خاندان کے غیر خاندان کے یکا دکا مرتبہ تعاون کریں گے، ہمیشہ کر ہی نہیں سکتے۔ چاہے کچھ کروڑ روپے بھی دیتے ہیں تو بھی دھیرے دھیرے ختم ہونا ہی ہے، اس کو بڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ سودی اعتبار سے بڑھاتے ہیں تو جائز نہیں ہے، دیگر کاروباری اعتبار سے بڑھاتے ہیں تو جائز ہے،
اور جتنے کاروباری عنوان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر احتیاط و تجربے کی سخت ضرورت ہے، جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ مال کو ضائع کرنا اور بیکار کرنا ہے۔ جو پیسہ آپ کے پاس دکھا، ایک نے 20 قسم کی 20 طریقے سے لوگوں کی خود بخود آمد ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس میں پیدا ہوگا پیدا ہوگا پیدا ہوگا، پھر بعد میں سب کے سب اس کے اندر دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ گاہے ماہے منفعت والی چیز کا ذکر چلتا ہے، نام ہوگا مسلمان کا، نماز کا، اللہ کا بھی نام لیا جائے گا، اللہ کا بھی جائے گا۔ زبان سے لینے میں کیا ہے، وہی اللہ کا نام دل سے اگر نکلتا ہے تو الگ بات ہے۔ لہٰذا تم ان کو کھلاؤ جیسا کہ میں نے عطا کو، ہر ضرورت کی چیز کی تعمیل تکمیل کرو، ہونا کیوں ہے؟ فیہا، اگر ان کا بھی مال تمہارے پاس ذمہ داری میں ہے تو اس میں سے 2 وقصون، پہننے پہنانے کی چیزیں ان کو پورا کرو، لیکن اس میں لڑائی جھگڑے والی کیفیت آگے مت کرو۔ تو گئے اتنی عقل، حکمت اور مصلحت والی چیز کے ساتھ آگے بڑھو۔ وقولوا لهم، ایسی صورت میں ان سے کہو قولا معروفا، ایک اچھا انداز رویہ اختیار کر کر آگے بڑھتے چلو۔ تربیت دو، اصلاح کرو، ساری کی ساری چیزیں اس طریقے سے قابو میں لاتے ہوئے اس کو باقی رکھو، تو وہ ایک بڑی ذمہ داری لگاتی اللہ تعالیٰ۔ لیکن خاص طور پر جب چھوٹے ہیں، چھوٹوں میں بھی یتیم اپنا مال اس کے باپ کا چھوڑا ہوا ہے، جس کی حفاظت سرپرست کر رہا ہے، سرپرست چچا کی شکل میں ہو، تایا کی شکل میں ہو، کوئی عزیز و اقارب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں۔ جب دینے کی نوبت آئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی 15 سال کے نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی مطالبہ بڑھ رہا ہے، تو وابتلوا الیتامی، تم یتیموں کا تجربہ کر لو، آزما کے دیکھو جو طریقہ ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ بڑے ہونے تک، حتی اذا بلغوا النکاح، شادی کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر 15 سے روایتوں میں 17 سال تک، امام اعظم ابو حنیفہ کے مستحق مطابق 17 18 تک 19 تک بھی گئی ہے عمر۔ علامات بلوغ نہ ہونے پر بڑا سمجھا جائیں گا 15 سال کا، چاہے لڑکا ہو کے چاہے لڑکی ہو، 15 سال کی عمر ہے۔ اب سارے ذمہ داریاں فرض ہو جائیں گے۔ اگر کسی قسم کی خطا ہے تو اس کو حد جاری کرنا جو اللہ کی سزا ہے، کہ 15 سال کا ہو گیا تو اس کے اوپر جاری ہوں گی، 15 سال سے کم والے پر نہیں ہوگی، 15 سال سے کم والے پر بھی ہوں گی۔ اگر بلوغ کی علامتیں ہو جاتی ہوں ظاہر، جس کے اندر احتلام والی کیفیت، اس کے چند علامتیں ہیں، بغل میں بال کا نکل کر آ جانا، ناک کے نیچے بالوں کا ظاہر ہو جانا، عورتوں کے اندر جس کو ہم حیدرآبادی اصطلاح میں، ترکیام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بچی عقل والی ہو گئی، بچی کو پھولا پہنا رہے ہیں، ایک عرف، شریعت کی اصطلاح نہیں، ایک عرف میں، یعنی بڑی ہو گئی ہے، اس میں عمر کی قید نہیں رہتی۔ اچھی غذا، اچھی صحت کی بنیاد کے اوپر وہ 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 9 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 11 میں بھی ہو سکتی ہے، 12 میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں نہ ہو تو 15 سال سے تو لازماً اس کا اطلاق ہوگا، اس کے اوپر لازماً اطلاق ہوگا۔ ادھر ہندوستان، تمام پورے ہندوستان میں عام طور پر 15 سال کے بعد بھی ڈھونڈنا پڑے گا علامت۔ صحت کی کمزوری، اس کو عربی میں کہتے ہیں سوء تغذیہ، غیر معیاری غذا کا استعمال، طریقے زندگی میں معیار نہیں ہے،
موسم کے لحاظ سے کیا کرنا. عام طور پر انسان کا کپڑا خود بتاتا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ کے نہیں ہے. جتنے لوگ موسم گرما میں کاٹن چھوڑ کر کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ عقل و دانش میں کمزور، خود بخود فیصلہ کر لیا جائے. موسم گرما میں جن کی چپل نہ بدلی ہو، چمڑے کے اس میں نہ آئے ہوں، وہ بھی عقل کے اعتبار سے کمزور. یہ کتابوں میں، واقعات میں، تجربات میں پوری تفصیل. جب پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو تبدیلی نہیں آئی تو کھانے پینے کے اندر بھی ان کے پاس معیار نہیں ہے. تو طریقے زندگی کے اندر غیر معیاری زندگی گزار رہے، بس چل رہی رینگتے چل رہی. ان لوگوں میں بھی اسی مسائل پیدا ہوتے. نہ لباس بدلے گا، غذا بدلے گی، مشروبات پینے کی چیزوں کے اندر طریقہ بدلے گا. پھر اللہ نے عقل کیوں دیا؟ پھر حکمت کیوں ہے؟ پھر مصلحت کیا چیز ہے؟ یہ خاندان و خاندان خود بخود منتقل ہونا ہے. چھوٹے موٹے چٹکلوں کو بھی انسان جاننا چھوڑ دیا. طبابت جب عام نہیں تھی تو انسان زندگی گزار رہے تھے. ایک ایک کے 20 بچے تھے، کئی عورتیں تھیں. کئی امراض سے بچے ہوئے تھے، ساری چیزوں میں تھے. حکمت و تدبیر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتے تھے. آخری مرحلے میں اطباء کے پاس پہنچتے تھے. اب تو ہر مرحلہ خطرناک طبیب اور ڈاکٹر کے بغیر ہمارے لیے ناممکن ہو گیا. ہم سوچنا چھوڑے، کھانا پینے کے طریقے ڈھنگ چھوڑے. تو لہذا ان سے آزماؤ یتیموں کو، جب وہ جوان ہونے سے پہلے بھی اگر یہ مطالبہ، اس لیے کہ بعض کم عمر بچے بڑے بڑے سمجھداروں سے زیادہ عقل اور سمجھ بوجھ کی بات کرتے ہیں، تو ان کو آزماؤ، تجربہ کرو. تھوڑا مال دے کے دیکھو صرف کیسا کرتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، طریقہ کیا ہے. بعض تو بڑی عمر میں جوان ہونے کے بعد بھی یہ چیز ہوتی ہے. جو قدر نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں ہرگز پیسہ دینے سے منع کیا، ہرگز نہیں کرتا. اللہ کا حکم ہے پیسے مت. ایک عورت نے اپنے شوہر کو پکڑ کے بھی لے کر آئی. یا رسول اللہ، وہ تجارت کرتا تھا، جب جاتا تجارت کرتا، الٹا عہدہ کر کے آتا، نقصان کر گیا. لوگ بول کے لاتے، بول کے جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی فرمایا، تم بند کر دو تجارت. اس نے کہا کہ میں اس کے بعد خاموش بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کروں گا. فائدے کی چیز میں جانا سب نقصان کر دیا. تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگوں کے، ٹھیک ہے اب جب تم کرتے ہو خط پر، جب بھی کسی معاملہ کرتے ہیں تو یہ لفظ کہہ دو، لا خلابۃ. دیکھو دھوکہ فریب نہیں ہونا، بس یہ کہہ دو اللہ تمہاری مدد. اکثر ہوتا دھوکہ فریب، دھوکہ کھانے کی عادت پڑتی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہزاروں کی اس میں آ جاتی رسم، جمع نہیں کرتے، رکھتے نہیں، خیرات کرتے، صدقات. جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے، چھوٹی چیز میں بھی اتنی بحث کرتے، تکرار کرتے، سے معمولی اس کے اندر بھی. اور کسی کے ناپ تول کے اندر کہتے کہ دیکھ جھکتا ہوا تول کے دینا. ان کی کثرت کے ساتھ ڈٹ جانے والی کیفیت کو دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کو پیسے سے محبت ہے نہیں؟ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیا ہے وہ سب کر دیتے ہیں، لیکن کسی سے اس معاملے کے اندر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چھوٹی چیز میں معمولی نقصانات، 2 پیسے کا، روپے کا، 2 روپے کا. اب پیسے والی بات ہو گئی، خوابوں کی دنیا ہو گئی. اب روپے 2 روپے کی بھی حقیقت نہ ہونے کے برابر ہے. بہت جلد وہ بھی ختم ہو جائے گی، خالی زبان پر رہ جائے گا. تو جو چھوٹی چیز کے اندر جانے دو کہتا ہے، یہ عادت اس کو ایک دن بڑے معاملے کے اندر بڑا دھوکہ فریب کھانے کے اوپر مجبور کرے گی. لہٰذا انسان پیسے کے ذریعے سے خود کو بے وقوف نہ بنائے.
تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہاری زندگی کا قیام، یا قرآن کی دو قراتیں قیام اور خوام، اصل لفظ خواب و میم ہے، اسی سے قوم ہے، اسی سے نماز میں قیام ہے، اسی سے قیم ہے، اسی سے قیوم ہے۔ اس لفظ کی اصل بنیاد خواب و میم، یا قرآن کی دونوں قراتیں جعل اللہ لکم قیاما، جعل اللہ لکم قواما۔ کسی چیز کا اصل جو بیس ہوتا ہے اس کو قوام کہتے ہیں، اور دوسری قرات جعل اللہ لکم قیما۔ اس لیے قرآن کے رسم الخط کو پڑھنے میں تلفظ میں الگ الگ ہے، بدلنے کی ذات نہیں۔ خواب یہ میم خیم کے جیسا لکھ کر کبھی قیم پڑھ رہے ہیں، کبھی قیام پڑھ رہے ہیں، کبھی اس کی اصل حالت پر لا کر کبھی قیام پڑھ رہے ہیں، آمد میں پڑھنے کی ذات نہیں ہے۔ یہ معنی مسائل کا جاننے والے اس کے لیے حقائق، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور ایک ایک لفظ میں وہ دو دو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے گنتی میں وہ ایک آیت رکھتی ہے، وہ دو بن جاتے ہیں۔ جب سمجھ میں آ گیا 6666 آیتیں، حساب صحیح ہے، یہاں گنتی کرو 6225 تا 30 سے آگے نہیں بڑھیں گے آپ، ہر سورے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں غلط، یا آپ کا کہنا غلط، کیونکہ آپ کو حقیقت نہیں معلوم ہے تو غلط، اس لیے کسی کے لیے میں فیصلے نہیں دیتا، یہ سمجھ سے باہر ہے بول دو، جب سمجھ میں آ جائے گا تو الجھن دور ہو جائے گی۔ تو آزما لو نکاح کے قابل ہو جانے تک۔ کبھی کبھی یہ نادانی جوڑ کے بڑی عمر والوں کو، ایک روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر کوئی آدمی 60 برس کا بھی ہو جائے، اگر یہ نادانی ہے پیسے کے اندر، تو بھی اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ تو اس کی ضروریات کی تکمیل کرو، اب کیا بھی کر لینے اٹھانے دو، ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں آپ، اس لیے کہ خاندان بنایا اللہ نے، اپنی مرضی نہیں۔ انسان کی انفرادی طور پر کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، سورہ حجرات میں اس کی وضاحت آئے گی۔ تمہارے خاندان اور قبیلوں کی تقسیم ہم نے کیا ہے۔ اب اس پہ اعتراض، اللہ پر اعتراض، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی حکمت کا انکار پر۔ یہ بندے کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی پسند، اس کے ساتھ اس کی زندگی کو، اس کی تقدیر کو، اس کی آخرت کو جوڑ کر رکھے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم مانوس ہو جاؤ، سمجھ میں آ جائے ان سے، سمجھدار ہو جائے، رشد، رشید، سمجھ بوجھ والی کیفیت ہے، عمر نہیں بدلے، عمر آگے پیچھے ہو سکتی، کوئی بھی معاملہ۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو ان کا مال ہے تمہارے پاس تھا، یا ان کا حق ہے، حق ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کسی کی مال اگر ہے، یہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے گا، پھر پوچھنے نہ پائے، کوئی نہ کوئی عنوان نکال کر، ہیلے بنا کر، وجوہات بتا کر اس کے مال کو خرچ کر دے کر، جب دینے کی نوبت آئے اس کو زیادہ نہ ملے یا ختم ہو جائے، یہ دل و دماغ میں ہرگز خیال نہیں لانا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، بے تکا غلط طریقے سے اس کو خرچ کر کر ہضم نہ کر جاؤ۔ یہ خرچ کرنے کو اللہ نے بتایا کھانا، اس کو غلط طریقے سے مت کھا جاؤ۔ وہ بھی دارن، جلدی جلدی کر کے ایسا کریں گے، یہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں کریں گے؟ این اکبر والے، وہ جلدی بڑے ہو کر اب چیز لوٹانے کی آ رہی ہے، اس سے کچھ تدبیر کرو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، شیطانیت ہے، نفسانیت ہے، دین ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اگر جو کسی کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، اگر انہیں امیر ہے، خوشحال ہے، تو اپنی محنتانہ اس سے ہرگز مطلب وَلْيَسْتَعْفِفْ، اعزازی طور پر اس خدمت کو انجام دو۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بہت مان رکھتا نہیں، لیکن بہت مان والے بھی ہر طرح سے سمجھتے کھینچتے ہیں، ایک عام طور پر دنیا کی عادت ہے۔ جتنے عمرہ کے پیچھے زندگی تلاش کر تو ملے گیا۔ امن کانا فقیرن، خود محتاج ہے، فقیر ہے،
ایک صحابی آئے کہ میرے ذمہ ایک یتیم ہے، اب میں خود مجبور ہوں، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حسب ضرورت محنتانے کے عنوان سے اس یتیم کے مال میں سے تو بھی اپنی زندگی کے لیے استعمال کر، زیادہ نہیں، وَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، حدود کو پار نہیں کرے گا، کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ نگرانی کر رہے ہیں، اجرت کی شکل لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ہرگز نہ لینا۔ ایمان کا نقطہ نظر سمجھ میں آ گیا تو ہر چیز میں دیانتداری پیدا ہوتی، ورنہ ہیلے بہانے تعویلات کر کے کسی بھی سبجیکٹ میں انسان کو برباد کرنے والی چیز مال ہے۔ اس لیے مال کے شعبے کو قبول کرنے سے پہلے ایک میں 1000 بار سوچتا، پہلے ذمہ دار کے، اور جب دے دو تم جس کا مال ہے تو تم ان کے اوپر گواہ بھی بنا لو، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آنے والی زندگی میں یا یہ خود تہمت وغیرہ سے بچنے کے لیے، غلط فہمیوں سے محفوظ رہنے کے لیے گواہ بنا کر جس کی ذمہ داری واپس کر دو، یہ زندگی کے ہر شعبوں میں، چاہے رقم کا معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو۔ کتابیں اور لوگوں کے اسلاف کے ترجمے یہاں تک بھی ہے، گھر میں خاص الماری رکھتا ہے آدمی، کوئی خاص چیزیں تو بڑے کپڑا لگاتا ہے، حفاظت کراتا ہے، یہاں تک حکم ہے۔ آپ نے الماری خالی کر دی، مال و متاع نکال لیا، پیسہ وسا نہیں ہے تو بھی بغیر قفل کے مت چھوڑو، اور اچھا موٹا قفل لگو۔ بعض مطلب ہوتا ہے کہ غلط فہمی کہاں سے سب کیا، خود اس کا حافظہ کام نہیں کرتا انسان کا، ارے اس میں تھا کہاں گئے کی، اپنے آپ کو شبہوں و شبہات سے بچانے کے لیے بھی ہے کیا، کون کیا لے جاتا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور زیادہ حفاظت ہے۔ غیر کے اوپر شبہوں و شبہات سے بچنے کے لیے، خود اپنے آپ کو ایک اطمینان والی کیفیت دلانے کے لیے ایک ایک پہلو، سارا کا سارا طریقہ ظاہر کر دیا گیا کہ سب ہونے والے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے حساب و کتاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اس پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایمان نام ہے، آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، تو زندگی کے ہر شعبے سے، اور مال کے اوپر حق صرف مردانہ کا ہے، عورتوں کا نہیں، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ پہلو کو کئی آیتوں کے ذریعے سے بتایا جائے گا جو اگلی آیتوں سے